پاک امریکہ تعلقات جو کہ اب اچھے خوش آئند نظر آ رہے ہیں, بڑھتے تعلقات نظر آ رہے ہیں, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرین بین الاقوامی امور ہما بقائی. تھینک یو ویری مچ ہما فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. یہ بتائے گا امریکہ کی جانب سے مسلسل پاکستان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنے کانگریس کے خطاب میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا, پھر امریکی افواج نے بھی کیا, اب امریکن سینٹرل کمانڈ نے بھی کیا. کتنا اہم ہے یہ, اور اس اقدام سے کیا اثرات دیکھ رہی ہیں پاک امریکہ تعلقات کے اوپر؟ لارجلی اس کو ایک اچھی پیش رفت سوچا جا رہا ہے, اور یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ شاید پاکستان یو ایس ریلیشنز جو ہیں ان کا ایک ریسیٹ ہو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خاصے عرصے سے بالخصوص بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران اور افغانستان سے وڈرال کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں قدر سرد موری تھی, اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ریسیٹ ہے. لیکن ہمیں بھی کوششلی آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ قدر غیر روایتی طرز حکومت ہے ان کی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ون آف ہو, اور اگر ون آف نہ ہو تو اس کے بعد جو پاکستان سے ڈیمانڈ کیا جائے اس کا پاکستان کو کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا پڑے. تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ کولیبریشن ان کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے وہ اس ایک بار پھر امریکہ کی سمجھیے پرائیورٹی کے طور پہ سامنے آیا ہے, اور وہاں پاکستان کا کردار شاید کلیدی ہے. پاکستان آلریڈی آپ کو پتہ ہے ٹیررزم سے اس وقت نبر آزما ہے. ہمارا جو اٹیکس ہیں ٹیررسٹ اٹیکس وہ بڑھے ہیں پچھلے 2 سالوں میں, اور جہاں اور اس کی وجوہات ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ وہ اسلحہ بھی ہے جو امریکہ چھوڑ گیا افغانستان میں, اور وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. تو اس کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے, اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. لیکن ایک اور گزارش کروں, ساتھ ایک رویٹرز کی خبر ہے جو سرکولیٹ کر رہی ہے which is about travel bans, اور اس میں اورنج, ریڈ, یلو کیٹیگریز ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ریلیشن شپ آگے کس طور بڑھتی ہے, کیونکہ پاکستان کے لیے ایک بات تو بالکل واضح ہے جس کا آپ ابھی اشارہ بھی کر رہے تھے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریلیشن شپ چائنا سے ہے وہ اسٹریٹجک ہے, اور وہاں اگر کسی کمپرومائز کے لیے کہا جائے گا تو وہ ہمارے لیے مشکل ہوگا. تو ہم بے شک واشنگٹن سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں, بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آور ریلیشن شپ ود بیجنگ. اور کیونکہ ٹرمپ کا جی ہما آپ نے ریسیٹ کی بات کی, ماضی میں جو پاکستان امریکہ تعاون رہا ہے, میں یہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جو کاوشیں رہی ہیں اس کی بات کروں گی. ظاہر ہے وہ کافی عرصے رہا, لیکن جس طرح افغانستان سے امریکہ گیا اس کے بعد صورتحال ہمارے لیے کتنی مشکل ہے, کیونکہ ہمارا جو پڑوسی ہے ہم وہ باؤنڈریز, وہ جیوگرافیکل اسپیکٹ جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتے. لیکن جو ریسیٹ ہے یہ ریسیٹ کس طرح کا ہوگا؟ آپ نے کہا خدا نہ خواستہ ہم سے کوئی ڈیمانڈ کر سکتا ہے, کس طرح کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے, یا پھر امریکہ چاہے گا کہ جو اسلحہ افغانستان میں رہ گیا ہے وہ بھی واپس ہو, یا اس کے لیے کوئی آپریشن کیا جائے؟ آپ کس طرح کے ریسیٹ کی بات کریں, تھوڑا سے اسے ایلیبریٹ کر دیے گا. ریسیٹ ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی امریکہ کے ساتھ کنورجنس تھی وہ سوشیو اکنامک رہ گئی تھی, وہاں کوئی اسٹریٹجک کنورجنس نہیں تھی. اور پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات کی جب بھی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ ٹیکٹیکل ریلیشن شپ ہے, پاکستان یوٹیلیٹی پارٹنر ہے, ضرورت ہوئی تو قربت ہوئی اور ضرورت ختم ہوئی تو دوریاں ہوئیں. یہ ایک ہمارا طریقہ کار ہے امریکہ کے ساتھ. تو ہم موسٹ الائیڈ الائی بھی ہیں, اور ہم موسٹ سینکشنڈ الائی بھی ہیں, اور ہم موسٹ بومڈ الائی بھی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈر ٹرمپس ایڈمنسٹریشن کیا اس ریلیشن شپ کو کوئی وسعت ملتی ہے, اور اس وسعت ملنے میں پاکستان کے لیے کیا ہے. دیکھیے یہ کہہ دینا کہ ہم وہاں سے آرمز نکالیں گے بہت آسان بات ہے, بٹ اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. کیسے آرمز نکالیں گے, ہو از گوئنگ ٹو پٹ سولجرز آن دا گراؤنڈ, کون آپریشنز کرے گا. اس وقت تو ہمارا جو سب سے بڑا درد ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی زمین پر ان لوگوں کو پروٹیکشن حاصل ہے جو پاکستان پہ اٹیک کرتے ہیں. اور اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے بھی ایک اناؤنس بھی کیا ہے کہ 31 مارچ پہ کے بعد ہم چاہیں گے کہ یہ تمام افغانز جو ہیں واپس چلے جائیں جن کی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. ایران نے بھی بالکل یہی اعلان کیا ہے. ایران نے بھی کہا ہے کہ ہم مزید اب افغانیوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, وہ واپس جائیں. تو یہ جو ہمارے بارڈر ریجنز کے مسائل ہیں اس میں امریکہ کا کتنا انٹرسٹ ہے, کتنا انویسٹمنٹ ہے, مجھے کوئی خاص انٹرسٹ اس طور نظر نہیں. لیکن جو ایران کو ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو جو خط لکھا
وہ خط کیا تھا؟ وہ ایک طرح سے تھا، ایک دھمکی تھی کہ بھائی ہم سے معاہدہ کر لیں جوہری توانائی کے حوالے سے جو آپ کا پروگرام ہے، نہیں تو پھر اپنے شہریوں کو آپ بچا لیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہاں کوئی وہ انفلوئنس پاکستان پہ ڈالے گا اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ ٹرمپزم کے ساتھ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یورپ میں کیوس ہے، مڈل ایسٹ میں کیوس ہے. اب آپ کو وہ کیوس ساؤتھ ایشیا کی طرف بھی بڑھتا نظر آ رہا ہے. مڈل ایسٹ نے ریجیکٹ کیا ہے غزہ کا پلان، یورپ نے ریجیکٹ کیا ہے جو رشیا کی پشت پناہی ہے. اور ہمارا تو خیال ہے بیکاز وی آر اے لوور مڈل پاور کنٹری، ہمارا کو اور جو ہمارے معاشی مشکلات ہیں وہ ہمیں مزید جکڑ دیتی ہیں ڈیفیکلٹ ریلیشن شپس میں. اس وقت بھی پاکستان کا بیل آؤٹ چائنا کی طرف سے آیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں لارجلی پاکستان کو کسی کو اوفینڈ نہیں کرنا چاہیے، مڈل پاتھ لینا چاہیے اور اپنی بقا کو دیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ویئر وی کال دی شاٹس. ہم اس پوزیشن میں ہیں جہاں ہم اپنا پہلو بچا کے اور آگے نکلیں اور تاکہ ہمیں بریدنگ سپیس ملے کہ ہم اپنی معیشت کو ٹھیک کر سکیں. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہما فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. اینڈ صرف میں یہاں پر یہ ایڈ کر دوں کہ 31 مارچ تک جو ہے نا وہ ڈیڈ لائن ہے افغان باشندوں کو پاکستان سے انخلا کرنے کی، اور اس کے بعد پھر جو افغان سٹیزن ہولڈرز ہیں اگر وہ پاکستان سے نہیں جاتے پھر ان کے خلاف جو ہے وہ گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی اور قانونی کارروائی کی جائے گی. اور فیصلہ دہشت گردی کے خلاف واقعات میں افغان شہریوں کے براہ راست ملوث ہونے کے باعث پیش آیا ہے. ہاں، اور ابھی تو وہ جو سفری پابندیاں ہیں اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. تو دیکھتے ہیں جی، ٹرمپ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں وہ، یہ دنیا بھر اس میں ایک سرپرائز ہے یہ سب کے لیے.